پیارے اسلامی دوستو، مکہ کے بڑے سرداروں میں امیہ بن خلف کا نام بھی شمار ہوتا تھا، جو کفر و شرک کا بہت بڑا پیشوا اور روئے زمین پر مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا۔ ایک دن اس کو کسی نے بتایا کہ اس کا ایک غلام بتوں کی پوجا کرنا بند کر دیا ہے اور کسی اور کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اس نے اپنے اس غلام کو فوراً بلا کر یہ پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم ہماری بتوں کو چھوڑ کر کوئی اور معبود بنا لیا ہے، سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ اس غلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی۔ امیہ اسی وقت غصہ سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد کے خدا کی پرستش کرنے کا یہ مطلب ہوا کہ تم ہمارے مقدس بتوں کے دشمن بن گئے ہو۔ سیدھی طرح راہ پر آ جاؤ ورنہ ذلت کے ساتھ مارے جاؤ گے۔ میں ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم بتوں کے پوجا کرنے والے کے غلام رہ کر محمد کے خدا کی عبادت کرو۔ وہ غلام جو اللہ کی وحدانیت کے سچے دل سے اقرار کرنے والا بن گیا تھا، اس نے بے دھڑک امیہ کو جواب دیا کہ میرے جسم پر تو تمہارا زور چل سکتا ہے، لیکن میں اپنا جسم اور اپنا ایمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو دے چکا ہوں۔ اب صرف ایک اللہ کی بندگی کرنا ہی میری زندگی کا مقصد ہے، اور تمہارے خود کے بنائے ہوئے معبودوں کو پوجنا میرے بس کی بات نہیں۔ یہ بات سن کر امیہ بن خلف کا غیظ و غضب آسمان چھونے لگا، کیونکہ ایک غلام نے اسے منہ توڑ جواب دے دیا تھا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا کہ اچھا تو اب اپنی بے دینی کا مزہ چکھ، میں دیکھوں گا کہ محمد اور اس کے خدا تجھے کیسے بچاتا ہے۔ اور پھر امیہ نے اپنا تشدد شروع کر دیا۔ مکہ کی زمین کی گرمی بہت تیز تھی۔ امیہ اپنے غلام کو دوپہر کی تپتی ہوئی دھوپ میں لٹا کر ان کے جسم پر ایک بھاری پتھر رکھ دیتا تھا کہ وہ حرکت نہ کرے، اور کہتا تھا کہ محمد کے دین سے پھر جاؤ، لیکن اس ظلم کے باوجود بھی اس غلام کی زبان سے صرف احد احد ہی نکلتا تھا۔ امیہ اور غصہ ہو کر ان پر تکالیف بڑھاتا جاتا۔ ایک بار تو امیہ نے ظلم کی حد ہی پار کر دی۔ پورا دن اور پوری رات غلام کو بھوکا پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی یہ کوشش بھی غلام کو راہ حق سے نہ ہٹا سکی۔ آخر تھک ہار کر امیہ نے مکہ کے بدمعاش لڑکوں کو بلایا۔ امیہ نے ان لڑکوں سے کہا کہ اس غلام کو اتنی تکلیف دو کہ یہ محمد اور اس کے معبود کا نام لینا بھول جائے۔ یہ لڑکے امیہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس غلام کو بری طرح مارنے پیٹنے لگے۔ یہ لڑکے جسم سے کپڑے اتروا کر لوہے کی چادریں پہنا کر تپتی ہوئی دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے، لیکن غلام کی زبان سے احد احد کے علاوہ اور کچھ نہ نکلتا تھا۔ راہ خدا میں یہ بے پناہ تکالیف کو سہنے والے صحابی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک مرتبہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے فرمایا کہ اے امیہ، اس بے کس اور مظلوم غلام پر اتنے ظلم و ستم نہ کر، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ خدائے واحد کی عبادت ہی تو کرتا ہے۔ تو اگر اس پر احسان کرے گا تو یہ احسان آخرت میں تیرے کام آئے گا۔ اس پر امیہ نے بڑی حقارت سے کہا کہ میں تمہاری اس خیالی آخرت کے دین کو نہیں مانتا، جو میرے دل میں آئے گا میں تو وہی کروں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیہ کے اس جواب پر بہت افسردہ ہوئے۔ اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ کو سمجھایا کہ اس مظلوم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا تیری شایان شان نہیں ہے۔ تو اس پر امیہ نے کہا کہ اگر تجھ کو واقعی اس سے ہمدردی ہے تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً تیار ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ بولو کیا قیمت لوگے؟ امیہ نے کہا کہ تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کا نام فستاس رومی ہے، وہ مجھے دے دو اور اس کو لے جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ہی تیار ہو گئے، جبکہ امیہ جان رہا تھا کہ فستاس بڑا ہی کارآمد غلام ہے جس کی قیمت بہت زیادہ ہے، اور ابو بکر ضرور اس کو دینے سے انکار کر دیں گے، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً راضی ہو گئے۔ لیکن امیہ کو سخت مایوسی ہوئی اور اس نے ساتھ ہی 40 اوقیہ چاندی کی فرمائش کی، مگر اس کو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بخوشی ادا کر دیا، اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ سنایا۔ آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا
کہ ابو بکر اس کار خیر میں مجھے بھی شریک کرو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے خدا کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں۔ یہ سن کر زبان رسالت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کلمہ رحمت جاری ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلامی میں 28 سال گزار دیے، لیکن آپ چونکہ نہایت ہی ذہین اور پاکیزہ طبیعت کے تھے، لہٰذا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی تو آپ نے فوراً اسے قبول کر لیا، اور یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ کی جماعت میں شامل ہوئے۔ رہائی پانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور دل و جان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو کسی بھی چیز کا حکم دیتے تو وہ اپنی جان بھی لگا دیتے۔ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شامل رہے، لیکن حضرت بلال کی اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت اور سب سے بڑی سعادت اسلام کے لیے سب سے پہلا مؤذن ہونے کا ہے۔ ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان دینے کا ذمہ سونپا۔ آپ کی آواز بڑی ہی دل نشیں تھی اور اس میں ایسی تاثیر تھی کہ لوگ اذان کی آواز سن کر سب کام چھوڑ چھاڑ کر مسجد کی طرف دوڑتے۔ سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو کعبہ شریف کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال، کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو، اور یہ مبارک سلسلہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تک اسی محبت اور جذبے کے ساتھ چلتا رہا۔ لیکن 11 ہجری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سفر آخرت اختیار کر لی تو اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کا پہاڑ ٹوٹنے لگا اور مدینے میں رہنا اب ان کے لیے دشوار ہو گیا۔ آپ کو ہر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے سنا ہوا تھا کہ مومن کے لیے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے اس بڑھاپے میں تنہا چھوڑ کر مت جاؤ۔ تو حضرت بلال نے اس شرط پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات مان لی کہ وہ رسول اللہ کے بعد اب کسی کے لیے اذان نہیں دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی یہ بات مان لی، لیکن آپ کی دور خلافت کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی جب بیت المقدس کی تسخیر کے لیے شام جانا پڑا تو وہاں عیسائیوں سے صلح نامہ طے پانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خطبہ دیا اور حضرت بلال سے درخواست کی کہ آج جبکہ قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرا دیا ہے تو اس باعظمت موقع پر بلال اذان دیں، ہم آپ کے مشکور رہیں گے۔ حضرت بلال نے یہیں سے اذان دینی شروع کی تو صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یاد تازہ ہو گئی اور ان پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ شام کے معرکے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام ہی کے ایک گاؤں میں رہائش اختیار کر لی، کیونکہ مدینے میں آپ کو ہر وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آتی رہتی تھی۔ لیکن ایک دن خواب میں آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ ان سے فرما رہے تھے کہ اے بلال، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ؟ اس خواب نے آپ کو بہت تڑپا دیا۔ بلال بیتاب ہو گئے، فوراً مدینے روانہ ہو گئے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت بلال نے روضہ اقدس پر حاضری دی اور اس درد سے روئے کہ حاضرین بھی زارو قطار رونے لگے۔ وہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ نانا کے پیارے نواسوں کو آپ نے اپنے ساتھ چمٹایا اور بے تحاشا رونے لگے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے اذان فجر کی فرمائش کی، بھلا اس میں انکار کرنے کی گنجائش کہاں تھی؟ اگلے دن جب فجر کا وقت ہوا تو آپ نے اذان دینی شروع کی۔ لوگوں کو عہد رسالت کی یاد تازہ ہو گئی اور لوگ اس طرح روتے ہوئے مسجد کی جانب چلنے لگے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور واپس آ گیا ہو۔ ایسا دردناک منظر اس کے علاوہ کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا مزار دمشق میں ہے۔
آپ کو دربار رسالت میں خاص مقام حاصل تھا۔ آئیے ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات میں سے کچھ عطا فرما دے، آمین۔ پیارے دوستو، یہ تھی مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی ایک چھوٹی سی جھلک۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، جس میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان و اسلام کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے ایمان و اسلام پر قائم رہنے کی وجہ سے تکالیف و مصیبت کے پہاڑ توڑے گئے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم تمام امت مسلمہ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ایمانی قوت عطا فرما، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب تک ثواب جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔